آپ کا نام معاویہ اور والد کا نام ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان اسلام کا سخت دشمن رہا۔ آپ علیہ السلام اور مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیف دی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے کی توفیق نصیب کی تو باپ بیٹا دونوں مشرف باسلام ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنین اور طائف کے غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے خاندانی عزت اور وقار کا لحاظ کرتے ہوئے فتح کے موقع پر کثیر تعداد میں مال غنیمت عطا کیا اور کتابت وحی کا جلیل القدر منصب عطا فرمایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخر میں اسلام لائے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کو کوئی نمایاں کارنامہ دکھانے کا موقع نہیں مل سکا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی تھے، یعنی آپ سے براہ راست وحی سن کر اس کو تحریر کیا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی اونٹنی پر آپ کے ساتھ سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میری امت کے لوگ پہلی دفعہ سمندر میں جہاد کر رہے ہیں، تو آپ بہت خوش ہوئے تھے اور ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ پہلا خوش نصیب لشکر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا، امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبرص کے جہاد پر گیا تھا اور اس کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے بحری حملوں کا آغاز کیا اور بحری قوتوں کو اتنی ترقی دی کہ اسلامی بحری بیڑا اس خلافت کے بہترین بیڑوں میں شمار ہوتا تھا۔ خلافت عثمانی میں آپ نے بہت سے علاقوں کو فتح فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایسے حالات برپا ہوئے جن کی وجہ سے خلیفہ ثالث بے دردی سے شہید ہوئے۔ شہادت کے بعد فتنوں کے باقاعدے منہ کھل گئے۔ دشمنوں نے موقع سے خوب فائدہ اٹھا کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک دوسرے کے خلاف جوش دلایا، جس کے نتیجے میں جنگ صفین جیسی خون زیر اور ہولناک معرکے پیش ہوئے۔ ان معرکوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر تعینات پائے۔ آپ کی خلافت کا سب سے بڑا تاریخی حملہ قسطنطنیہ کا تھا، جس کے بدولت پورے مشرق پر اسلام کا اثر اور دعوتی پیغام پہنچ چکا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چیز دوسرے خلفاء سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کی بے نظیر تدبیر و سیاست اور قوت نظم تھی۔ آپ اموی سلسلے کے سب سے پہلے بادشاہ تھے۔ اس کے باوجود آپ نے مکمل ترقی یافتہ اور ایک مثالی حکومت کا نمونہ پیش کیا۔ آپ نے نظام حکومت چلانے کے لیے باقاعدہ مجلس شوری قائم کی ہوئی تھی۔ تمام معاملات مجلس کے مشورے سے انعقاد پذیر ہوتے تھے۔ آپ کے عہد خلافت میں دولت اسلامیہ کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا، جس پر علیحدہ گورنر مقرر ہوتے تھے۔ آپ عہدیداروں کی مکمل اہلیت دیکھ کر انتخاب فرماتے تھے۔ انتخاب کے بعد کی نگرانی اور افعال اور اعمال پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ حسب ضرورت محاسبہ بھی فرماتے تھے۔ فوج کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر آپ نے اس کی ترقی اور اہم مراکز اور چھاونیاں قائم کی۔ آپ نے مختلف قلعے تعمیر کروائے اور نئی آبادیاں بھی قائم کی۔ حکومت کے ضرورت کے تمام اہم شعبے قائم کیے۔ لوگوں کے بھلائی کے کاموں پر مکمل توجہ دی۔ مساجد کی تعمیر، حرم کی خدمت، اشاعت اسلام اور اقامت دین آپ کے عمدہ اور نمایاں کارنامے ہیں۔ آپ فتح مکہ کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے، اس لیے آپ کو ذات نبوت کے ساتھ زیادہ طویل صحبت کا موقع میسر نہ ہوا، لیکن اس مختصر سے عرصے میں زبان نبوت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں نکلی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدایا معاویہ کو کتاب و سنت کا علم عطا فرما، ہادی اور مہدی بنا اور ان کے ذریعے سے ہدایت دے۔ صحبت نبوی تو زیادہ میسر نہ آئی، لیکن اس کے باوجود ذوق و شوق اور تلاش و جستجو سے دینی علوم میں پوری دستگاہ پہچانی۔ ان کو اپنے مخالفین سے علمی استفادے میں بھی عار نہ تھا۔ غرض اسی طرح پوچھ کر انہوں نے اپنا دامن علم اس طرح وسیع کر دیا کہ وہ صحابہ جو اپنے فضل و کمال سے حبر الامہ کہلاتے تھے، ان کو فقہ میں شمار کیا کرتے تھے۔ احادیث کا ذخیرہ بھی آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔
چنانچہ حدیث کی کتب میں آپ کے 163 روایات ملتی ہیں۔ کبھی کبھی مسائل میں صحابہ کا اختلاف رائے ہو جاتا تو آپ کی رائے صائب نکلتی تھی۔ دینی علوم کے علاوہ مروجہ علوم میں بھی ممتاز درجہ رکھتے تھے۔ چنانچہ کتابت میں جس سے عرب تقریباً آشنا تھے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری مہارت تھی، اور اسی وصف کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خاص کاتب مقرر فرمایا۔ شاعری اور خطابت میں بھی یکتا و منفرد تھے۔ آپ نے باقاعدہ تاریخ کی بنیاد ڈالی اور تدوین تاریخ کے لیے ایک باخبر عالم عبید بن شریعہ کو مقرر کیا۔ ان رسمی علوم کے علاوہ امیر معاویہ کے صحیفہ کمال کا سب سے روشن باب آپ کی فطری سیاست اور دانشوری ہے۔ تمام مورخین انہیں اپنے زمانے کا سب سے بڑا سیاستدان اور رہنما مانتے تھے۔ دعائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کا دامن اخلاقی فضائل سے پر تھا۔ حلیم، بردبار، ضبط و تحمل، فیاضی و سخاوت، خوف خدا اور آخرت کو مکمل یاد رکھتے تھے۔ آخری عمر میں بیماری کے وقت اپنے بیٹے یزید کو خلافت سونپی۔ چند وصیتیں کرنے کے بعد آپ واصل بحق ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔